یہ جو ہم بڑی ٹھاٹ سے اپنے کمروں کے اندر جے کے بینک کے کیلنڈر لٹکا کے رکھتے ہیں، اور بعض نادان تو مسجدوں میں آ کر لٹکا کے رکھتے ہیں، یہ سود کے پیسے سے بنا ہے۔ یہ جو ڈائری آ رہی ہے یہ سود کے پیسے سے بنی ہوئی ہے۔ بعض بینک والے قلم دیتے ہیں، اس پر بینک کا نشان لگا ہوا ہو، وہ سود کے پیسے کا بنا ہوا ہے، اور ہم غیر محسوس طریقے سے ہم کو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بھی بندے نے وہ قلم گفٹ دیا، اس میں جے کے بینک کا لوگو بنا ہوا تھا، جے کے بینک کا ملا ہوا تھا۔ ہمیں تصور بھی نہیں ہے کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مرزا قادیانی پر 8-10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، چونکہ وہ گھما پھرا کر باتیں کرتا تھا، اور محتاط علماء یکدم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ جب علماء مفتیان کرام کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے ہم یکدم اپنے دوست پر، اپنے ساتھی پر کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ جوان دوستو، خالی ٹوپی سر پہ رکھ لو، انشاءاللہ کچھ نہیں 10% گناہوں سے ٹوپی بچا لے گی۔ پھر داڑھی بڑھا لو تو انشاءاللہ 50% گناہوں سے بچ جاؤ، اور پھر جب ایمان والے کی مکمل شکل اور صورت بنا لو گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے 100% نہ صحیح لیکن 90-95% گناہوں سے بچ جائے۔ دشمن بھی اگر مر جائے گا تو دشمن کی لاش کو بھی مسلح کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا سفر معراج تک پہنچ گیا ہے۔ نبوت کے 12ویں سال، مشہور قول کے مطابق ماہ رجب کی 27ویں شب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، پھر مسجد اقصی، پھر 7واں آسمان، اللہ سے ملاقات، اور 5 وقت کی نماز کا فریضہ لے کر صبح صادق سے پہلے واپس مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو معجزے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سارے نبی آئے، اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام سارے نبیوں کے پاس آتے تھے براہ راست۔ بیچ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا، لیکن چند نبیوں کے ساتھ کچھ الگ معاملات ہوئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ زمین ہی پر تھے، اللہ اپنے مقام پر۔
اور بیچ میں پردہ حائل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کو کہا گیا روح اللہ۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ الگ الگ معاملات پیش آئے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام معاملات الگ ہی تھے۔ پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کچھ معاملات پہلے نبیوں کے ساتھ جڑتے تھے، لیکن الگ تھلگ معاملات تھے۔ مثلا شق صدر، سینہ مبارک کا چاک ہونا، یہ زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، اور ان میں سے ایک یہ وقت بھی تھا جب معراج کے لیے جانا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمزم کا پانی لایا، آپ کا دل مبارک نکالا، اس کو دھویا، پھر اپنی جگہ پر رکھا، بغیر آپریشن کے یہ سارا کام ہو گیا۔ یہ ہو گیا اللہ کے امر سے، اور ظاہری طور پر بدرجہ اسباب حضرت جبریل علیہ السلام سبب کے درجے میں سامنے آ گئے۔ اب چونکہ یہ سائنس نے ترقی کر لی، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہاں کلک کریں گے دنیا بھر میں سب کچھ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر کلک کرنے سے جب ہمارا پیغام، ہماری ویڈیو، ہماری آڈیو، ہمارا فوٹو وہاں پہنچ سکتا ہے، تو حضرت جبریل کے کلک کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر دل مبارک جب اللہ کی قدرت اس میں خود کام کر رہی ہو تو کون سا مشکل ہے؟ یہ سارے کام پہلے زمانے کے اندر مشکل نظر آتے تھے، لیکن اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسان کی کھوپڑی میں یہ بات آ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والا ایمان کی بات کو براہ راست اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اللہ کی قدرت تمام اسباب پر غالب ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے دل مبارک کو نکلوا رہے ہیں، اس کو زمزم سے دھلوا رہے ہیں، پھر اندر رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد براق کو سامنے لایا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ براق نے مکہ المکرمہ سے چلنا شروع کر دیا۔ اسی کو قرآن کا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی، کب؟ لیلاً، رات کے وقت میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، اور انتہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، شروع کیا مسجد حرام سے اور پہنچایا مسجد اقصی تک۔ یہ والا سفر چونکہ براق پر ہوا تھا، اس لیے اتنے والے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور جو بندہ اس سفر کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوگا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اس واقعے کا انکار نہیں کرتا ہے۔ البتہ کچھ روشن خیال لوگوں نے اس کی تعبیر الگ کر دی۔ وہ روشن خیال لوگ تھے اور مسلمان کہلاتے تھے، ان میں سے ہندوستان کے کچھ نامی گرامی اشخاص بھی ہیں، ان میں سے اکے دکے کو مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر اور قائد بھی کہا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے دنیا والوں کے لیے بڑی یونیورسٹی بھی قائم کر دی۔ وہ بھی معراج کے واقعے کے منکر تھے، اور وہ اس کو دوسرے انداز سے پیش کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو معراج کا واقعہ، وہ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ
جو اپنی کھوپڑی کو دنیا کے عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر پہلے بھی تھے، آج بھی، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہر چیز کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آج کل کے بہت سارے اتھیسٹ جو یہ کہتے ہیں جو خدا نظر نہیں آتا اس خدا کو ہم مانتے نہیں. اعوذ باللہ. ان نادانوں سے یہ پوچھو جس کھوپڑی سے تم یہ بات کر رہے ہو وہ کھوپڑی تمہیں دکھائی دیتی ہے؟ جو تم دماغ کہہ رہے ہو دماغ تمہیں دکھتا ہے؟ جو یہ روشنی تمہیں دکھ رہی اس کے اندر کوئی بیٹری تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ جو یہ تم بول رہے ہو اس بول کے لیے کوئی پیچھے سے مائک لگا ہوا یہ تمہیں دکھ رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں تم زندہ ہو اور زندہ کہنے کی وجہ تم یہ بیان کرتے ہو ہمارے اندر روح چل رہی ہے، روح نکل گئی مر گئے، وہ روح تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ چپ رکھنی سائنسی چیز، اس چیز کو بن دیکھے مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی ذات کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے اندر اور ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر کے اندر بھی بہت سارے جوان راہ راستے بھٹک رہے ہیں. خاص کر ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بڑے نوجوان بھٹک رہے ہیں کہ جو خدا جو اللہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے اس اللہ کو مانیں گے کیسے؟ ان کو کہتے ہیں کمیونسٹ یا کہیں گے اتھیسٹ. بہت سارے نوجوان اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر لکھتے ہیں ایکس مسلم اور پریزنٹ اتھیسٹ. یہ والدین کو، دوستوں کو اس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان اپنے دوسرے نوجوان بھائیوں پر نظر رکھے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، چلنے پھرنے والا، کھانے پینے والا، ایک کلاس میں پڑھنے والا، بعض دفعہ تو روم پارٹنر بندہ وہ اتھیسٹ بن چکا ہوتا ہے اور دوست کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی مجبوری، بڑی غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ جو ہی ہم کسی کے اندر کوئی کمی دیکھ لیتے ہیں ہم فوراً اس پر فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں. فتویٰ ٹھوکنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مفتیان کرام کو بھی کہا جاتا ہے یکدم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. مرزا قادیانی پر 8-10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، چونکہ وہ گھما پھرا کر باتیں کرتا تھا. اور محتاط علماء یکدم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. جب علماء مفتیان کرام کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے ہم یکدم اپنے دوست پر، اپنے ساتھی پر کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے. ہاں، اپنے بھائی دوست کو کسی غلط راستے پر دیکھو فوراً اس کے سامنے پڑ جاؤ، میرے دوست تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا، یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم چلو فلاں مولانا صاحب کے پاس، وہ سمجھائیں گے، لیکن میرے دوست یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ عاجزی کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے امید کی کرن یہ ہے کہ واپس آ جائے گا. اس لیے کہ ہم لوگوں کا مزاج ماننے والا کم ہو گیا ہے، منوانے والا زیادہ ہو گیا ہے. جب میں کسی پر کفر کا فتویٰ دیتا ہوں فوراً کہتا تو کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، میں خود دیکھ لوں گا. وہ اکڑ جاتا ہے، وہ ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے، وہ ضد پر آ جاتا ہے. لیکن یہ نظر رکھ لینا یہ ہر دوست کا کام ہے، ہر ساتھی کا کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی، میرا دوست اللہ کا منکر بن چکا ہو، دین کا منکر بن چکا ہو، قرآن کا منکر بن چکا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. تو یہ جو ہر بندہ اپنے عقل کے دائرے سے ہر چیز کو پرکھنا چاہتا ہے اس کا انجام اتھیسٹ بن جانا ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ واقعی معراج کو اپنی عقل سے پرکھنے لگے، عقل سے جواب کچھ ملا نہیں تو انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا.
لیکن بعض لوگوں نے تھوڑی سی اس کی تعویل کر دی. کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے میں اور آپ اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر مکہ سے مدینہ ہوتے ہوئے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتواں آسمان، پھر اللہ کا دیدار، یہ سب ایسے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ہوا ہے آپ علیہ السلام سو گئے اور خواب کی حالت میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے واپس آ کر صبح کو اس سارے واقعے کی تفصیل بیان کی اور فرمایا میں نے جاگتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے. اس لیے واقعی معراج کا انکار کر لینا یہ انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. ہمارا ایمان ہے، بلکہ عقیدہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں براق پر سوار ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، جہاں پر براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر براق کا پیر پڑتا تھا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا، یہاں کلک کیا اور 1 سیکنڈ کے اندر وہی فوٹو، وہی آڈیو، وہی ویڈیو امریکہ کے اندر پہنچ گئی. جب اتنی لمبی چھلانگ ہمارا موبائل ڈال سکتا ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا براق کیوں نہیں ڈال سکتا ہے؟ این ممکن ہے وہ پہلی چھلانگ میں پہنچ جایا، این ممکن ہے دوسری چھلانگ میں پہنچ، کتنی دیر میں پہنچ گیا ہے واللہ اعلم، اور کتنے قدم ڈالے ہیں واللہ اعلم. لیکن بہرحال یہاں سے یہاں پہنچ گئی. مسجد اقصی میں پہنچ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام نبی جو آپ سے پہلے گزر گئے تھے وہ موجود تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نماز پڑھائی. وہاں آپ کا نام پڑ گیا امام الانبیاء، نبیوں کا امام، اور یہ لقب کسی نبی کو نہیں ملا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے، تمام انبیاء سے ملاقات ہو گئی، یہاں سے باہر نکلے، سیڑھی لگی ہوئی تھی. معراج عربی کے اندر کہتے ہیں ہارے چڑھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے چڑھ کر سیڑھی کے ذریعے سے چڑھے تھے. سیڑھی کیسی تھی؟ ہماری کھوپڑی میں آنے کے لیے لفٹ تھی وہ، لیکن وہ لفٹ کیسے سیڑھی کہا گیا ہے اس کو، واللہ عالم کیسی سیڑھی تھی. چونکہ لفٹ جلدی جلدی اوپر چڑھتی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ لفٹ تھی. یہاں سے پہنچے اور آسمان دنیا پر پہنچ گئے. آسمان دنیا میں پہنچنے پر پہلے آسمان پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. تمام نبیوں سے نیچے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن یہاں اللہ نے کچھ اور دکھانا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون 5ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ 6ٹھے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر. یہ تمام نبی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے. ان میں سے جو آخری نبی 6ٹھے آسمان پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ارد گرد کچھ بچے تھے، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ بچے ہیں جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئے. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بچے مدرسوں میں گزر جاتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی وہاں، یہاں ان کا قرآن مکمل کرانا. کیسے مکمل کرانا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کی شان. لیکن بہرحال اتنا ہے جو بچوں کو وہاں پڑھا رہے تھے. پھر یہاں سے آگے چلے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. لیکن اس سے پہلے بعض لوگوں نے کہا کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے یہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نہ،
مکہ اور مسجد اقصی کے درمیان اس راستے میں یا 7ویں آسمان کے بعد جب سدرۃ المنتہا پہنچنا تھا اس درمیان میں اللہ کے نبی کو کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہو گئی. کون لوگ تھے وہ؟ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور وہاں پر دیکھا ایک بوڑھا ہے. اس نے آپ کو سلام کیا, السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہ, اس کی سلام کا جواب نہیں دینا. آگے بڑھے, آگے دیکھا بوڑھیا تھی اور اس نے بھی سلام کیا تو دونوں کے ہاتھ میں کٹورا تھا, اس میں دودھ تھا. نہیں, ان کے ہاتھ میں دودھ نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں شراب تھا. اس بڑھیا نے بھی سلام کیا. حضرت جبریل نے پیچھے سے کہا نہ, اس کی سلام کا جواب نہیں دینا. پھر آگے چلے, بزرگ اور موجود تھا, انہوں نے سلام کیا, کہا اس کی سلام کا جواب دو. انہوں نے کٹورا پیش کیا, اس میں دودھ تھا, کہا اس کو پی لو. جب یہاں سے آگے بڑھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دو کی سلام کا جواب دینے سے منع کیا اور ان کے کٹورا لینے سے بھی منع کیا گیا. تیسرے کا جواب بھی دلوایا گیا اور کٹورے میں موجود دودھ بھی پلایا گیا. کہا وہ جو پہلے لوگ تھے, وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا اور وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی. اگر آپ ان کی سلام کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت ان دونوں کے فتنے میں پھنس جاتی. اس لیے آپ نے ان کی سلاموں کا جواب نہیں دیا تو آپ کی امت عمومی طور پر ان فتنوں میں نہیں پھنسی. اسی وجہ سے امت اجتماعی طور پر دنیا میں نہیں پھنستی ہے, اجتماعی طور پر شیطان کے پھندے میں نہیں پھنستی ہے. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھ پر شیطان اٹیک نہیں کرتا ہے, مجھ پر دنیا اٹیک نہیں کرتی ہے. جو یہ کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. اگر میں بیان کرتے کرتے یہ کہوں گا کہ میں شیطان کے ہتھ کنڈے سے, دنیا کے پھندے سے بالکل پاک صاف ہے, یہ جھوٹ ہے. دنیا سے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کوئی بچ جائے, یہ صرف انبیاء علیہم السلام کی شان تھی. ہاں, ایمان والے پر اٹیک ہوتا ہے لیکن وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے, اور جو شیطان کے شکنجے میں اور شیطان کے دنیا کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ توبہ نہیں کرتا ہے. ایمان والا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 99% شیطانیت کے اندر ڈوب جائے گا لیکن ایمان اندر سے اس کو حرارت پیدا کرے گا. بیوقوفا, کہاں جا رہا ہے؟ پگلے, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے, ایک دن جانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے. کس منہ سے جائے گا؟ کیا بت ہے ٹیٹس میں بھی اصل دنیا میں تانا دیتے ہیں, اے کیا شکر ہے میری سماج, کیا ہے بت شامس. ماں باپ کی حیا کی وجہ سے اولاد گناہوں سے بچ جاتے ہیں, اور ایمان والے پہ جب اللہ رسول کا خیال آ جاتا ہے گناہ کرتے کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کئی مرتبہ, ہم گناہ کے راستے میں چل پڑے ہوں گے, یکدم خیال آ گیا ہوگا, وہ پگلا تو مولوی ہے, تو مفتی ہے, تو مومن ہے, تو قاری ہے, وہ تو حاجی ہے, تو نمازی ہے, تو دائی ہے, تو فلاں دیندار ہے, کہاں جا رہا ہے؟ یہ یکدم پیچھے ہٹ جائے گا. اسی لیے انسان کی یہ ظاہری شکل بھی انسان کو بڑے گناہوں سے روکا دیتی. صرف ٹوپی لگا کر دیکھ لو ایمان والوں, نوجوان دوستو, خالی ٹوپی سر پہ رکھ لو, انشاءاللہ کچھ نہیں 10% گناہوں سے ٹوپی بچا دیتی. پھر داڑھی بڑھا لو تو انشاءاللہ 50% گناہوں سے بچ جاؤ. اور پھر جب ایمان والے کی مکمل شکل اور صورت بنا لو گے, اللہ کی ذات عالی سے امید ہے 100% نہ صحیح لیکن 90-95% گناہوں سے بچ جائیں گے.
اس لیے میں نے کہا کہ 100% جو دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا. شیطان اٹیک کرتا ہے، مجھ پر بھی کرتا ہے، آپ پر بھی کرتا ہے. اگر شیطان امام پر اٹیک نہ کرتا تو نماز میں سجدہ سو واجب نہیں ہوتا. وہ شیطان آ رہا ہے پیچھے سے، خیال نماز پڑھا رہا ہے، خیال کہیں گھر میں پہنچ گیا، کہیں دکان پر پہنچ گیا، ہو سکتا قرآن کی طرف چلا گیا، ہو سکتا کسی دین کے معاملے کی طرف چلا گیا. پتہ ہی جو سور پڑھنا ہے نا کہ زوئی پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے. پھر وہ 3 پر ہی بیٹھ گیا، پیچھے سے لوٹنا گیا، سبحان اللہ الحمدللہ، کھوپڑی آ گئی، نہ میں نے 3 ہی پڑھائی، سجدہ سو واجب ہو گیا. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ شیطان نے پیچھے سے اٹیک کیا. ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، شیطان ہمیں نماز میں بھی اٹیک کرتا ہے. تو ہم یہ کیسے دعویٰ کریں گے کہ شیطان ہم پر اٹیک نہیں کرتا ہے، نفس ہم پر اٹیک نہیں کرتا ہے؟ ہم مسجد سے باہر نکل گئے، غلط جگہ پر نگاہ پڑ گئی، ہو سکتا ہے خیال ادھر چلا جائے گا، لیکن یکدم خیال آ سکتا ہے. نہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ. اللہ کو جواب دینا ہے، قرآن سامنے آئے گا. ایمان والا جب ظاہری شکل میں پکا سچا بن جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر تو اللہ نے بچانا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے سے گائیڈ کر رہے، نہ شیطان کی سلام کا جواب دینا اور نہ بڑھیا کی سلام کا جواب دے دینا. ہاں، آگے جو دودھ کا گلاس لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. انہوں نے دودھ کا گلاس دیا، اور دودھ پینے کا مطلب ہوتا ہے علم. اگر کوئی بندہ خواب میں دودھ پی لیتا ہے تو اس کی تعبیر علماء بتاتے ہیں اس بندے کو یا اس بندے کے خاندان اور نسلوں میں اللہ علماء پیدا کرے گی، اللہ صلحاء پیدا کرے گی، قرآن والے پیدا کرے گی. لیکن یہ خواب کی تعبیر معبرین بتائیں گے کس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. بہرحال دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ، اور یہ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر ارشاد فرمائی ہے کہ دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر دودھ کا پیالہ پیا، اور علم تو اللہ دے ہی رہتے، لیکن یہ تعبیر بتائی تھی کہ دودھ کا مطلب ہوتا ہے علم. پھر یہاں سے آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے اور دیکھا کہ کچھ لوگ انسانی شکل میں، لیکن ان کے ناخن یہ تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو یوں کھینچ رہے ہیں اور اپنے چھاتی کو یوں چھیل رہے ہیں. جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بالوں کو نوچتا ہے، ناخنوں سے پیشانی کو چھیلتا ہے، چہرے کو چھیلتا ہے، بازو کو چھیلتا ہے، اور اگر ناخن لمبے لمبے ہوتے زخمی ہو جاتا ہے. لیکن جب ناخن بھی تانبے کے ہوں گے، لوہے کے ہوں گے، تو پھر اس انسان کی شکل کا کیا ہوگا؟ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے، حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اور قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا لے؟ دشمن بھی اگر مر جائے گا تو دشمن کی لاش کو بھی مسلح کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. وہ تو ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو کیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان لانے کے بعد بھی فرمایا تھا وحشی تم میرے سامنے بتایا کرو، تم میرے دائیں بائیں پیچھے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر کہیں مجھے اپنے چاچا کی وہ یاد نہ آ جائے اور میرے دل میں تمہارے بارے میں میل پیدا ہو جائے، اور نبی کے دل میں امتی کے بارے میں میل پیدا ہو جانا یہ اس امتی کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. حضرت وحشی نے چونکہ پہلا حملہ کیا تھا،
اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام لائی تھی، ابو سفیان کی بیوی، خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے، لیکن اس وقت جو کفر کی حالت میں تھے، ناک کان کاٹ لیے تھے، ان کا ہار بنایا تھا، اس کو کہتے ہیں مسلح کر لینا۔ اور کوئی ایمان والا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا لے، یہ تو انسان کی فطرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور غیبت کو اسی سے تعبیر کیا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا؟ پھر قرآن نے خود ہی کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ جب تم اپنے ایمان والے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو اپنے ایمان والے بھائی کی غیبت تم کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بدترین عمل ہے، جس سے عام طور پر ہماری مجالس عمومی طور پر خالی نہیں ہوتی ہے، عوام کی بھی خواص کی بھی، کسی نہ کسی اینگل سے ہم ضرور کسی نہ کسی کی غیبت کر لیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا ذکر خیر بھی نہ کریں۔ ذکر خیر کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری مجلس خیر سے شروع ہوتی ہے اور شر پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا پارٹنر کسی کی بات شروع کر دے کہ نا میرے بھائی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، کیوں ہم بلا وجہ غیبت کر کے زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اور یہی بندہ الیاذ باللہ یہ جو غیبت جس نے شروع کی ہے اور دوسرا مزے سے سن رہا ہے، اگر یہ ان میں سے ایک دوسرے کو کہیں گے چلو فلاں جگہ پر اچھا موقع ہے، کالا منہ کر کے آئیں گے، وہ دھندا یہی چل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مسلمان ہو، غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور زنا کرنے کے لیے جب دعوت دے رہا ہے تو فوراً اس کا ایمان حرارت میں آ جاتا ہے، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کو وہ چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر کہیں ہماری مجلس شروع ہو جائے غیبت پر، اس کو فوراً کہو کیا زنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ فوراً یہ وہ بے دین سے بے دین، بے نمازی سے بے نمازی، خبردار تم یہ کیا بات کرتے ہو، تمہارا منہ گندا ہو گیا، تم نے یہ کہا، تو فوراً اس سے کو یہ جو تم غیبت کر رہے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ فوراً وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور ہم ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے تو اپنے ایمان والے بھائی کو بچا سکتے ہیں۔ ہم کفر کا، گمراہی کا فتویٰ دینا بڑا فخر سمجھتے ہیں، لیکن ترغیب اور ترہیب اپنے انداز سے اس کو بچانا یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اگر ہماری کوئی مجلس میں غیبت ہو فوراً اس کو کہو اور اس کو یاد دلاؤ۔ اللہ کے نبی نے خود اپنی آنکھوں سے غیبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنی چھاتی کو نوچ رہے ہیں، لہذا ہمیں کل قیامت کے دن ایسا نہیں بننا چاہیے۔ پھر یہاں سے آگے نکلے، پھر کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ بالکل پھولے ہوئے ہیں، جیسے جانوروں کے پیٹ ہوتے ہیں، بھینس گائے کا پیٹ ہوتا ہے، اور اس پیٹ کے اندر سانپ بچھو چل رہے ہیں اور وہ بالکل باہر سے دکھ رہے ہیں، جیسے ایکس-رے مشین ہوتی ہے جو اندر کی ہڈیوں کے درد کو باہر نکال کر دکھا دیتی ہے۔ تو کیا اللہ پاک اس پیٹ کو شیشے کا بنا کر اندر کی چیز کو دکھائی نہیں سکتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ مشین سب کچھ دکھائی دے دیتی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ سود کھانے والے ہیں، اور قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم پیسوں کو بڑھا چڑھا کر مت کھا لو، سود وصول نہ کر لو۔
अदना से अदना सूद खा लेना, 36 मरतबा अपनी वालदा से जिना करने के बराबर है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। हम सब, मुझ समेत, आप समेत, सब सूद के अंदर मुब्तला है। गैर महसूस तरीके से हम सब सूद के अंदर मुलविस है। खाना ये दूसरी बात है, लेकिन सूद के सिस्टम में हम लोग हैं। 99% लोगों के अकाउंट बैंकों के अंदर है और बैंकों का सारा सिस्टम ये सूद पर चलता है। बैंक चल ही नहीं सकता है जब तक न वो सूद का कारोबार करेगा। लेकिन ये दुनिया वालों का कहना है, दीन वालों का कहना यह है, आखिरत वालों का कहना यह है कि ये दुनिया बगैर सूद के चल सकती है। और इस वक्त अमेरिका के अंदर चंद साल पहले इकोनॉमिक पर कॉन्फ्रेंस करने वालों ने यह तय कर लिया है कि अगर ये सूदी निजाम, सूदी बैंकिंग आगे चलकर और कई सालों तक चलती रही तो दुनिया डूब जाए। इसलिए कि सूदी निजाम में चंद लोग, मुल्क के अंदर चंद लोग मालदार हो रहे हैं और आवाम उन्नास गरीब होती जा रही है। आवाम क्या, हुकूमतें गरीब हो रही है, हुकूमतें डूब रही है, हुकूमतों का दिवालिया निकल रहा है। और आए दिन देख रहे हैं कि आज डॉलर से इतना कम हो गया, आज डॉलर से इतना कम हो गया, इकना दुकना तिकना चुगना। ये हरम मोहतरम के अंदर थे, दुकान पर एक बंदे ने कोई चीज खरीदी, वो 2 रियाल की थी और उसने वहां से 17 रियाल दिए। मैं वहां पर खड़ा था, दुकानदार लड़का नौजवान था, वो लेने के लिए तैयार नहीं, देखा कम है। मैंने उसको कहा देख तो ले पहले, ये रियाल है, उस पर रियाल लिखा हुआ था। कहने लगा ये सऊदी रियाल नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगा ये इराकी रियाल है। तो मैंने कहा तो? कहने लगा ये सऊदी रियाल के 1 रियाल के बराबर भी नहीं है, करेंसी इतनी डॉल हो चुकी है। अभी पिछले साल श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था, पड़ोसी मुल्क दाएं बाएं देख लो, ये सब डूबते जा रहे हैं। और कर्जा फला बैंक का, फला बैंक का, फला बैंक का, बैंकों के कर्जे के नीचे मुल्क डूब चुके हैं। जब ये सूदी निजाम से दुनिया बाहर निकल जाएगी, कौम भी खड़ी हो जाएगी, मुल्क भी खड़े हो जाएंगे, हुक्मरान भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये चूंकि अलमिया है, पूरे आलम का ये अलमिया बन चुका है, सूदी निजाम से पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे, हो सकता है किसी न किसी दर्जे में हम लोग बच जाएंगे, लेकिन बचते नहीं है। जम्मू कश्मीर से हाजी हरम मोहतरम में पहुंचता है, मीना और अरफात में पहुंचता है, मैंने देखा है जेके बैंक का झोला उसके कंधे पर लटका होता है। पूरे हज के सफर में जेके बैंक का झोला उसके कंधे पर लटका हुआ है, पूरा सफर कर रहा है। अब पता नहीं देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन 2009 के अंदर ये सब चल रहा था। बंदा, ये जो झोला बना है ना, झोला ये सूद के पैसे का बना है। ये जो हम बड़ी ठाठ से अपने कमरों के अंदर जेके बैंक के कैलेंडर लटका के रखते हैं और बाज नादान तो मस्जिदों में आकर लटका के रखते हैं, ये सूद के पैसे से बना है। ये जो डायरी आ रही है, ये सूद के पैसे से बनी हुई है। बाज बैंक वाले कलम देते हैं, उस पर बैंक का निशान लगा हुआ हो, वो सूद के पैसे का बना हुआ है। और हम गैर महसूस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी बंदे ने वो कलम गिफ्ट दिया, उसमें जेके बैंक का लोगो बना हुआ था, जेके बैंक का मिला हुआ। हमें तस्वुर भी नहीं है कि हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ये जायज है या नाजायज है। क्योंकि जेके बैंक हमारा बैंक है, जम्मू कश्मीर का बैंक है, और मेरा भी अकाउंट उसी में, आपका भी उसी में होगा। अल्लाह करे कि ये बैंक बदल जाए, इस्लामी बैंक के निज़ाम के अंदर। हो सकता है मौजूदा हुकूमत इस पर कोई कारकर्दगी करे, हमारे कुछ वकला, हमारे कुछ अच्छे लोग इसके सामने आकर इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। बज़ाहिर तो यह अकल समझ में आता है कि ये बोलने वाला भी पागल होगा और ये काम करने वाले भी पागल होगा। इसलिए कि बाज़ लोग मुझे कहेंगे पागल है, कैसे हो सकता है, ये निज़ाम चल ही नहीं रह सकता है, लेकिन चल सकता है। हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में उन लोगों ने एक बैंक शुरू किया है,
वो थोड़ा बहुत चल रहा है। देवबंद के अंदर एक इदारा है मुस्लिम फंड के नाम से, और हिंदुस्तान में कई जगहों पर ऐसे छोटे छोटे इदारे हैं जो चल रहे हैं, और मुसलमान उनको चला रहे हैं, मुसलमान का पैसा उनमें जा रहा है, फिर वो उसके जरिए से, उस पैसे के जरिए से आगे तिजारत करते हैं, और बजाय उधर से देने के वो इधर से 10 रुपए 20 रुपए फीस लेते हैं इसकी हिफाजत के। चूंकि वो आगे बिजनेस करते हैं, पैसा उनका आ रहा है, फिर जो बड़े लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया देकर उस निजाम को खड़ा कर रहे हैं, उसमें उनका प्रॉफिट होता है, वो तिजारत करते हैं, और ये जो दे रहे होते हैं ये माल की हिफाजत के लिए ऊपर से इधर से देते होते हैं। तो सूद के निजाम से भी बच सकते हैं, यह भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 वकला से मैंने बात की, उन्होंने इस पर रिसर्च की, उसको देखा, तो उनको लगा कि अगर हम करेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन चूंकि जब तक ये काम हुकूमती लेवल पर नहीं होगा, अवामी सतह पर ये काम करना कुछ मुश्किल और दुश्वार है। लेकिन बहरहाल हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए। हम करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग को छोड़ सकते हैं, और बैंक से मिलने वाली ये सारी चीजें इनको हम इस्तेमाल न करें। बैंक क्यों छाप रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जाने, वो उसका काम जाने। लेकिन बैंक में भी हमारे ईमान वाले भाई जो रह रहे हैं उनको भी चाहिए कुछ इसका सोल्यूशन, कुछ इसका हल निकाल लेंगे। अगर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, जब तक नहीं निकल रहा निकलता रहे। लेकिन बहरहाल जितना हम बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें, वरना कल कयामत के दिन सूद खाने वालों का हाल ये होगा। और अगर किसी भाई के पास सूद का पैसा आ जाता है, मसलन उसने अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट है, या कि उसकी बड़ी रकम बैंक के अंदर है, वहां पर सूद आ गया है। कुछ हमारे ईमान वाले भाई होते हैं, वो कहते हैं ये सूद तुम ही रख लो, मुझे असल रासुल माल दे दो, जो मेरी असल रकम होगी। ये करना गलत है, इसलिए कि जो आप छोड़ोगे वहां वो और काम वही कर लेंगे, तो आप भी उसमें मुआविन बन जाओगे। वहां से अपने सूद की रकम निकाल दो, और निकालने के बाद फिर ऐसे बंदे को दो जो गरीब और नादार होगा। अवामुन नास के अंदर मशहूर यह है कि उसके टॉयलेट बना लो, बाथरूम बना लो, वहां नहीं लगता है, वो लगता है किसी गरीब फकीर बंदे को जो मकरूज होगा, जो ज़कात का मुस्तहिक होगा, उसको दे दो। एंड मुमकिन है हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई जानने पहचानने वाला, खुदा न खास्ता बीमारियों ने उसको पकड़ लिया है, हालात ने उसको जकड़ दिया है, और वो ज़कात का मुस्तहिक है, आप लाख रुपया सूद निकाल कर अपना उसको दे दो, ये मेरी तरफ से आपको है। कोई जरूरत नहीं है बताने की ये सूद का पैसा है, लेकिन पहले तहकीक कर लेना ये सूद का मुस्तहिक है या नहीं है। बंदे सूद के मुस्तहिक होते हैं, उनको वो सूद की रकम दे दो, लेकिन खुद न खाओ। और जिनके पास बड़ा अमाउंट नहीं आता है, छोटी छोटी रकम होती है, वो 6 महीने में, साल में वहाँ इंटरेस्ट के रकम आ जाती है, वो निकाल लो, उतना निकाल कर गरीब गुरबा के अंदर तकसीम कर लो। खुद जहाँ तक मुमकिन हो सके सूद के पैसे से, सूद की चीज़ों से, सूद के कारोबार से हत्तर इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए। आगे सफ़र में और भी लोग मिले थे, उनका हाल क्या था वो आइंदा इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह पाक मुझे अपनी ज़िंदगी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।